من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور مت رہو جیسے وہ عورت کے توڑے اس نے اپنے سوت کاتا ہوا محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا دوسرے سے، یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو اس سے، اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 13 کی متوسط آیات اور ان کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ کچھ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، ولا تنقضوا اس کو توڑو نہ۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت، وہ لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دینا، اس کی مثال رب کائنات نے ارشاد فرمائی غزلها من بعد قوت انکاسا، ایک عورت صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی رہے، چھوٹے چھوٹے ریشم لے کر ان کے دھاگے بنانا شروع کر دے، یہ دھاگا بنتے بنتے شام تک بہت بڑا اپنا ایک وجود قائم کر لیں، اور جب یہ وجود بن جائے تو یہی عورت شام کو بیٹھ کر اسی دھاگے کو بنائے ہوئے کو دوبارہ ریشم کرنا شروع کر دے۔ دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ کتنے بیوقوف ہیں یہاں کے لوگ کہ ایک چیز پر اولاً محنت کرتے ہیں، جب وہ چیز وجود پا جاتی ہے تو پھر کوشش کر کے اس وجود کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب تک تو آپ اس سے محبت رکھنے والے تھے، اب تک آپ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے تھے، کیا ہوا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی ختم کر رہے ہو؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے وعدہ کر لیا، وعدہ کرنے کے بعد پھر اس وعدے کو توڑ دیا، تو یوں سمجھو کہ جیسے دنیا کی پونجی کو جمع کیا، شام آنے تک اس پونجی کو ہلاک کر دیا۔ تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے درمیان میں اپنے رب کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ رب کے نام کو قسم اٹھا کر سادے الفاظوں میں یوں کہا جائے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر قسم کو وکیل بنا دیا، یا پھر قسم کو گواہ بنا دیا، کہ جیسے کوئی عینی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص کسی بات پر مطلع ہو تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ گواہ بن جاؤ، اس کام کو دیکھ بھی لو اور اس بات کو سن بھی لو۔ تو اسی طرح رب کائنات کے نام کی قسمیں اٹھانا ایسے ہے جیسا کہ رب کو اپنا گواہ بنانا، پھر اللہ کو اپنا گواہ بنا کر
پھر اس گواہی کو توڑ دینا، یاد رکھنا کہ یہ انسانیت کا بہت بڑا اپنے آپ کو دھوکہ ہے کہ رب کو اپنا گواہ بنا کر پھر اس گواہی کے خلاف گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور رب کو سامنے پیش کرنا، یوں سمجھنا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس واسطے ایک فرقہ ہو جو چڑھا ہوا ہے دوسرے سے۔ ہمیشہ ہر ایک آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھ جاؤں، اور اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے رب کو گواہ بناتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انما یبلوکم اللہ بہ، کہ یہ لوگ اپنے رب کو اس لیے گواہ بناتے ہیں کہ رب ان کو آزمائے۔ تو جب اللہ رب العزت آزماتا ہے، پرکھتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ کا پرکھنا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انسان اپنے رب کی باتوں میں آ کر لوگوں سے دھوکے کرنا شروع کر دے، ظاہراً ایسا لباس، ایسی شکل اختیار کی کہ اس شکل اور لباس سے عام طور پر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، تو یہی آدمی ایک شریفانہ لباس پہن کر لوگوں کو دھوکے دینا شروع کر دے، تو یاد رکھنا میرا رب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی پکڑ آنے والی ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے سب چیزوں کا علم ہے، میں جانتا ہوں کون حق پہ ہے کون ناحق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہماری زبانوں کو بند کر دیں گے، انسانیت کی زبانوں کو بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں اور اس کے کان بولیں گے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے ذریعے، ہم نے ساتھ لے کر اس نے کیا کیا کام سر انجام دیے۔ پاؤں بولے گا مجھے اپنے ساتھ لے کر فلاں جگہ گیا، ہاتھ بولے گی کہ میرے ساتھ اس نے فلاں چیز کو پکڑا، آنکھ کہے گی کہ اس نے فلاں چیز کو دیکھا، کان کہیں گے کہ اس نے فلاں چیز کو سنا۔ جب اس وقت میدان محشر میں انسان کھڑا ہوگا تو اس وقت یہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ آپ تو ایسے تھے کہ آپ کو پالنے کی خاطر یہ تمام چیزیں کی۔ تو اس دن یاد رکھنا کوئی رشتہ کام نہ آنے والا، ماں باپ کا رشتہ بھی اس دن کام نہیں آئے گا، بیوی بچوں کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اس دن سب بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کوئی اس دن کسی کے کام نہ آنے والا ہوگا۔ اس دن انسان اپنے آپ کے ایسے گواہ تو تیار کر لے جو اس کے حق میں حق پہ گواہیاں دے، تو اس کا وجود جب اس کا مخالف ہو گیا کہ جسے ساری زندگی دنیا میں پالتا رہا، یہ پلنے والا وجود کل قیامت کے دن ہماری مخالفت کرے، تو یاد رکھنا پھر ہمارے لیے ٹھکانہ اور کون ہوگا؟ ہماری حق میں گواہیاں کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہمارے حق میں گواہیاں دینے والا ہو۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی دشمنیاں کمائیں، اپنے آنکھوں کے ذریعے دشمنیاں کمائیں، اپنے پاؤں کے ذریعے دشمنیاں کمائیں، اور سب چیزیں جاننے کے باوجود پھر کہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یاد رکھنا جہاں ہمارا رب غفور اور رحیم ہے وہاں ہمارا رب بطش ربک لشدید بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری سیئات کو معاف فرمائے، ہماری حسنات کو قبول فرمائے، اور ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔